اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی برکات کو ضائع کرنے والے امور۔ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کی کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ ترمذی شریف۔ ناظرین کرام، رمضان کی عبادات ایک ایسا سلسلہ ریاضت ہے جس پر عمل پیرا ہونے سے انسان نفس و شیطان کے ہتھ کنڈوں سے محفوظ رہتا ہے۔ انسان کے سابقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس سے تقویٰ کی دولت عطا ہوتی ہے اور اللہ کی عبادت کرنا آسان ہو جاتا ہے اور نتیجتاً آئندہ کی زندگی سنور جاتی ہے۔ لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب رمضان کو اس کی حقیقی روح کے مطابق بسر کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان بھر کے روزے رکھے، اس کے حدود کو پہچانا اور جن چیزوں سے بچنا تھا ان سے بچا، اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ابن حیان۔ رمضان المبارک کی برکات کو ضائع کرنے والے امور۔ نمبر 1، روزہ خوری۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان بھر کے روزے رکھنا فرض قرار دیا ہے۔ جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ان میں سے ایک رمضان کے روزے رکھنا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا، جس نے بغیر شرعی رخصت کے رمضان کا ایک دن کا روزہ چھوڑ دیا تو ہمیشگی کا روزہ بھی رمضان کے ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ رمضان کا روزہ ترک کرنا روزہ خوری ایک گناہ کبیرہ ہے جس سے ہر حال میں بچنا لازم ہے۔ نمبر 2، جھوٹ، غیبت اور چغلی وغیرہ۔ ان سے روزے کا اجر و ثواب اور برکات زائل ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے روزے میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص غیبت کرتا رہا اس نے تو روزہ رکھا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے جب تک اس سے توڑ نہ دیا جائے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ توڑنے کا مطلب غیبت وغیرہ کرنا ہے۔ نمبر 3، دوسروں سے جھگڑا کرنا۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے۔ جہاں ہمیں کھانے پینے پر صبر کرنا ہے وہیں اپنے مزاج پر بھی صبر کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو وہ نہ تو فحش گوئی کرے اور نہ ہی شور و غل مچائے۔ اگر کوئی دوسرا اسے گالی دے یا لڑنے کی کوشش کرے تو اس سے کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ نمبر 4، سحر و افطار میں اسراف کرنا۔ فرمان الہی ہے کہ کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو۔ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر 7 آنتوں میں کھاتا ہے۔ رمضان میں زیادہ کھانے پینے سے انسان رمضان کی برکات سے محروم رہتا ہے۔ حالانکہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے تاکہ انسان کا نفس کمزور ہو کر اس کے تابع ہو جائے۔ نمبر 5، لغویات سے لطف اندوز ہونا۔ اہل ایمان لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، لیکن افسوس ہم روزہ بہلانے یا گزارنے کے لیے
بہت سارے لغو کام مثلاً لوڈو، کیرم، کارڈز وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک طرح سے روزے کی ناقدری اور توہین ہے۔ بعض اوقات وقت گزاری کے لیے موسیقی اور رقص کے پروگرام میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، روزہ صرف اسی کا نام نہیں کہ انسان کھانے پینے سے رکا رہے، بلکہ روزہ تو جھوٹ، فضول اور لغو یعنی لا یعنی کاموں سے بھی بچنے کا نام ہے۔ نمبر 6، حرام خوری۔ رمضان کے مبارک لمحات میں بھی سود اور رشوت کا لین دین، ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری جیسے حرام کاموں کا ارتکاب ہو رہا ہوتا ہے۔ اس سے رمضان کی برکات کیا حاصل ہوں گی، عبادتیں تک قبول نہیں ہو پاتی اور پورا رمضان بغیر مغفرت کے گزر جاتا ہے۔ بے پردگی۔ نمبر 7، بے پردگی اور بد نظری۔ بعض عورتیں رمضان میں بھی بے پردہ رہتی ہیں۔ اسی طرح بعض مرد حضرات عورتوں کے حسن پر نظر رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، حالانکہ قرآن میں پردے اور نظر کو جھکا کر رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر روزہ رکھ کر انسان بے پردگی اور بد نظری سے نہ بچے تو اس کا یہ عمل اس کے لیے اجر و ثواب سے محرومی کا ذریعہ بن سکتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھانے والے اور دیکھنے والے دونوں پر اللہ کی لعنت فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان امور پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔